السلام علیکم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ سے ان کا مخالفت کرتے تھے اور ان لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ راہ راست کو چھوڑ کر غلط راستے پر ہو آپ لوگ۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑا۔ جب لوگوں کو خبر ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک شخص کر سکتا ہے اور وہ ابراہیم علیہ السلام۔ جب لوگ نمرود کے دربار میں آئے اور واقعہ سنایا تو نمرود نے اپنے سارے قوم کی روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ تو زمین و آسمان کے تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ خدا بندی میں عرض کرنے لگے کہ خداوند تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علم دربار اور تیرا پرستار نہیں، لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی مدد امداد تسریر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہے اور میں ان کا معبود ہوں، تو اگر ابراہیم علیہ السلام تم سب سے فریاد کر کے مدد طلب کرے تو میری اجازت ہے تم سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کرے تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور مددگار ہوں، لہٰذا اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائے تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ کر آپ علیہ السلام آگ میں گئے، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اور جب آپ شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو پھر خدا ہی سے اپنی حاجت حاضر کیجیے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس کے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر قریب 16 یا 20 برس کی تھی۔ آپ کتنی دیر تک آگ میں رہے؟ تقریباً 7 یا 40 دن تک آپ آگ میں رہے، مگر اللہ پاک کے حکم سے وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک ہو گئی اور آپ محفوظ رہے۔